کشتی نوح ایک عذاب ہے جو ایک طوفان کی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنوا کر صالح انسانوں اور جانوروں کو سوار کیا۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا۔ روایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے میسوپوٹیمیا میں آیا تھا۔ دنیا کی تمام تاریخی اور مذہبی کتابوں میں اس طوفان کا ذکر مختلف ناموں سے آیا ہے، جن میں سے ہم چند ایک کا ذکر کر لیتے ہیں۔ مختلف مذہبی روایات اور قرآن حکیم کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس کی ہو گئی اور آپ کی امت نافرمانیاں کر کے عذاب کی مستحق ٹھہری، تو اللہ نے آپ کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ میں دنیا کو طوفان سے تباہ کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں یہ حکم دیا کہ اپنے خاندان اور مویشیوں کو بچانے کے لیے ایک کشتی تعمیر کر لیں۔ اس پر آبادی سے بہت دور آپ تشریف لے گئے اور کشتی بنانے لگے۔ لوگوں کو پتہ چلا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ ان کا مذاق یہاں تک بڑھ گیا کہ انہوں نے بنی ہوئی کشتی کو گندگی سے بھر دیا، لیکن ہوا یہ کہ انہیں ایک مہلک بیماری نے آن لیا، جس کا علاج اسی گندگی کو ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ بہت جلد کشتی دل دہلا کر صاف ہو گئی۔ آخر ایک روز اللہ کے حکم سے التنور کے مقام سے پانی ابلنا شروع ہوا اور بہت جلد روئے زمین پر پھیل گیا۔ نوح اور ان کے گھر والے اللہ کا نام لے کر کشتی میں بیٹھ کے دیکھتے ہی دیکھتے تمام قوم تباہ ہو گئی، سوائے کشتی والوں کے کہ انہوں نے نسل انسانی کا دوبارہ آغاز کرنا تھا۔ آریہ روایات کے مطابق دیو کلیان نامی شخص نے طوفان سے بچنے کے لیے ایک بڑی کشتی بنائی تھی، جس میں انسانوں کے ساتھ جانور اور چرند پرند بھی سوار ہوئے تھے۔ جب طوفان تھم گیا تو کشتی پارناسس کی چوٹی سے جا لگی۔ مہابھارت میں بھی ایک طوفان کا ذکر ہے جس کا ہیرو رشی منو ہے۔ ایک مچھلی نے اسے طوفان سے آگاہی دی اور کشتی بنانے کو کہا۔ طوفان کے بعد کشتی عمارت کی چوٹی سے جا لگی۔ تب منو کو پتہ چلا کہ مچھلی کے روپ میں برہما اس سے مخاطب تھا۔ ایرانی روایات میں بھی ایک طوفان اور ایک جہاز کا ذکر ہے۔ ہرمیس کو زیوس دیوتا نے خوفناک بارش کی اطلاع دی۔ تب زیوس نے اپنے ایک بوڑھے شخص کو شاہ بلوط کی لکڑی سے ایک جہاز تیار کرنے اور اس میں وافر مقدار میں اشیاء خوردنی جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ لوگ طوفان سے بچ سکیں۔ دوستو، ہم نے جتنی بھی روایات بیان کی ہیں، اس میں کسی بڑے طوفان کا ذکر ملتا ہے جس میں کوئی کشتی استعمال کی گئی تھی۔ یہ طوفان نوح ہی تھا اور یہ کشتی آرک تھی۔ جمہور کا خیال ہے کہ طوفان ختم ہونے کے بعد کشتی کوہ ارارت سے ٹکرائی۔ آج بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کوہ ارارت پر چڑھ کر کشتی نوح کا پتہ چلایا جائے۔ 1829 میں جرمنی کے ایک پروفیسر نے سب سے پہلے ارارت پر چڑھ کر دیکھا تو چوٹی کو گول چبوترے کی مانند برف سے دبا ہوا پایا۔ ایک ہوا باز کا کہنا ہے کہ اسے برف کے نیچے بہت دور ایک سیاہ دبا دکھائی دیا ہے اور شاید اس میں آرک ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔